بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کی پینشن میں اضافے کے حوالے سے تازہ ترین کیا اطلاعات ہیں، کیا پیش رفت ہو رہی ہے، آج کی ویڈیو میں اس پر بھی بات کریں گے۔ خود ای او بی آئی کے اپنے ملازمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون کون سے ملازمین کے ساتھ اب تک کیا ظلم ہو رہا ہے اور اب تک کیا ظلم ہو چکا ہے، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ چیئرمین ای او بی آئی اب کیا کر رہے ہیں، کون کون سے اقدامات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے ای او بی آئی کے اپنے ملازمین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے آپ کی پینشن اور شکیل احمد منگنیجو صاحب کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ای او بی آئی کے وہ ملازمین جو 25 برسوں سے اپنی جائز ترقیوں سے محروم ہیں، جبکہ سیاسی بنیادوں پر بھرتی شدہ اور نااہل پی اے اور پی ایس فوائد سمیٹنے میں مصروف ہیں۔ منسٹری آف اوورسیز پاکستانی اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ حکومت پاکستان کے ذیلی ادارہ ای او بی آئی میں چھوٹے درجہ کے سینکڑوں ملازمین، جن میں نائب قاصدین، ڈرائیور، اسسٹنٹ، سینئر اسسٹنٹ اور سپرنٹینڈنٹ شامل ہیں، جو ادارہ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس حقیقت کے باوجود اس مظلوم طبقہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور یہ ہنرمند، تجربہ کار لیکن بے زبان مظلوم ملازمین 25 برسوں سے اپنی جائز ترقیوں سے محروم ہیں، کیونکہ کافی عرصہ سے پورے ادارہ پر خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن انتظامیہ اور 2007 اور 2014 میں بھرتی ہونے والے لاڈلے نان کیڈر اور جونیئر افسران کا راج ہے۔ ای او بی آئی کے ان اسٹاف ملازمین میں ایک اور کمزور اور نظر انداز شدہ طبقہ اسٹینو ٹائپسٹ اور اسٹینوگرافر کا بھی ہے، جنہیں ای او بی آئی میں پرسنل اسسٹنٹ پی اے اور پرائیویٹ سیکرٹری پی ایس کہا جاتا ہے۔ یہ ملازمین اگرچہ ای او بی آئی کے ہنرمند ملازمین کے زمرہ میں آتے ہیں اور ان میں سے بیشتر کی بھرتی قانون کے مطابق بذریعہ اشتہار، ٹائپنگ اور شارٹ ہینڈ ٹیسٹ کے ذریعے میرٹ پر کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ای او بی آئی کے 30 پرسنل اسسٹنٹ اور 12 پرائیویٹ سیکرٹریز ایک طویل عرصہ سے اپنی جائز ترقیوں سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ اگر اسٹینو ٹائپسٹ کا معیار دیکھا جائے تو واضح ہے کہ سرکاری اور نیم سرکاری محکمے میں اسٹینو ٹائپسٹ پی اے کے عہدہ کے لیے ٹائپنگ سپیڈ 40 الفاظ فی منٹ اور شارٹ ہینڈ سپیڈ 80 الفاظ فی منٹ، جبکہ اسٹینوگرافر پی ایس کے عہدہ کے لیے ٹائپنگ سپیڈ 150 الفاظ فی منٹ اور شارٹ ہینڈ سپیڈ جو ہے وہ 100 الفاظ فی منٹ مقرر ہے۔ اس وقت محکمہ ای او بی آئی میں صدر دفتر سمیت ملک بھر کے دیگر دفاتر، ڈی جی آپریشنز آفس، بی اینڈ سی ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی اور ریجنل دفاتر میں 30 اسٹینو ٹائپسٹ اور 12 اسٹینوگرافر گزشتہ 25 برسوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پی ایس کے عہدوں پر سید افتخار محمود نقوی، بی اینڈ سی عوامی مرکز کراچی 15 ستمبر 2006 سے، محمد اعظم خان، بی اینڈ سی سیکنڈ فیز لاہور 1 اگست 1995 سے، توقیر علی، ڈی جی ساؤتھ عوامی مرکز کراچی 8 فروری 1995 سے، محمد شاہنواز خان، ایف اے ڈی جی آفس صدر دفتر کراچی 17 اپریل 1996 سے، میاں فرمان علی اندھڑ، جی اے ڈی ڈپارٹمنٹ صدر دفتر کراچی 10 فروری 2010 سے، محمد آصف ریجنل آفس ایبٹا آباد 21 فروری 1988 سے، شاہد عباس بھٹی ریجنل آفس حسن عبدال 8 فروری 1995 سے، عرفان احمد ریجنل آفس ناظم آباد کراچی 17 اپریل 1996 سے، وحید احمد پیرزادہ ریجنل آفس کوٹری 2 اگست 1995 سے، محمد اکرم خان ریجنل آفس ملتان 5 اپریل 1994 سے، سید شبر علی شاہ ریجنل آفس سرگودا 2 اگست 1995 سے اور نثار احمد مغل ریجنل آفس سکر 27 ستمبر 1995 سے ادارہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمیں جو دستاویزات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق پی اے کے عہدوں پر جنید اختر ایڈجوڈیکیٹنگ اتھارٹی سیکنڈ آفس لاہور 15 ستمبر 2006 سے، رضوان احمد، بی اینڈ سی 1
آفس عوامی مرکز کراچی 10 مارچ 1996 سے، اظہار الحق BNC 3rd آفس اسلام آباد 10 اکتوبر 2000 سے، محمد اشفاق DG آپریشنز نارتھ آفس لاہور 31 دسمبر 1995 سے، وحید علی شاہ فیلڈ آفس نوشہرہ 30 جولائی 1995 سے، محمد راشد DG HR آفس صدر دفتر کراچی 19 فروری 2003 سے، مبشر اقبال لا ڈپارٹمنٹ صدر دفتر کراچی 1 جنوری 1996 سے، اسی طرح ناصر احمد ہیں، غلام حسن ہیں، اور یہ طارق محمود خاکوانی ہیں، اور چودھری عمران ہیں، مشتاق احمد صاحب ہیں، اور غلام یاسین بٹ صاحب ہیں، شہزاد اختر صاحب ہیں، اور یہ جناب ہمیش کمار سبانی ریجنل آفس حیدرآباد، محمد شعیب عالم اور مرزا وقار بیگ اور تنویر خورشید، اور اسی طرح شکیل احمد ریجن آفس کراچی سینٹرل 27 جون 1996 سے، انیل احمد سریو یہ بھی وہاں سے ہیں، اور ربل النو سنائی میمن یہ بھی اس میں ہیں، نجم الدین نظامانی یہ بھی اس میں شامل ہیں، افتخار احمد یہ لاہور سے، اللہ دیتا یہ بھی شامل ہیں، اور یہ نثار خان یہ ریجن آفس مردان سے، اور یہ حبیب گل محمد یونس یہ کوئٹہ سے شامل ہیں، اسی طرح احمد خان ہیں، اور صوفیہ جبی ہیں ساہیوال سے، اور محمد طارق صاحب ہیں یہ سرگودا سے، یہ 1995 سے ادارہ میں خدمات انجام دے رہے ہیں، جبکہ حیرت انگیز طور پر ادارہ کے ہیڈ آفس میں قائم مقام آفس، انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ، بورڈ سیکریٹریٹ، فائنانس ڈپارٹمنٹ، کینسلیشن ڈپارٹمنٹ، IT ڈپارٹمنٹ اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں سے کسی بھی PS اور PA کی تعیناتی نہیں کی گئی ہے۔ شاید اس کا سبب یہ ہے کہ ادارہ میں اب ایسے سینئر افسران شاذ و نادر ہی باقی رہ گئے ہیں جو اپنے PS اور PA کو ڈکٹیشن دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں، لہٰذا ادارہ کے تجربہ کار PA اور PAS سے ان کی اصل ڈیوٹی کی بجائے دیگر دفتری کام لیے جا رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ماضی میں EOBI کے بہت سے PA اور PS ترقی کرتے ہوئے اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر کے عہدوں تک پہنچ گئے ہیں، لیکن ادارہ کی مجموعی انتظامیہ EOBI کے PA اور PS کے طبقات کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ طویل عرصہ سے اپنی جائز ترقیوں سے محرومی کے باعث EOBI کے PS اور PA میں سخت احساس محرومی اور مایوسی پائی جاتی ہے۔ EOBI کے پچھلے چیئرمین خاقان مرتضیٰ نے ادارے کے PA اور PS کی جانب سے اپنی جائز ترقیوں کے لیے دی گئی ایک مشترکہ درخواست پر اپنے اسٹاف افسر نعیم شوکت قائم خانی سے 1 ہفتہ میں رپورٹ طلب کی تھی، لیکن نعیم شوکت نے اپنی روایتی بے حسی اور بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کیس کو دبا رکھا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور موجودہ اپوزیشن لیڈر سید خورشید احمد شاہ کی ماضی میں EOBI پر خاص نظر کرم رہی ہے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں وفاقی وزیر محنت اور افرادی قوت کی حیثیت سے خلاف ضابطہ طور پر اپنے بیٹے اعظم علی شاہ اور دیگر عزیزوں سمیت EOBI میں سیاسی بنیادوں اور اقربا پروری کی بنیاد پر 400 افسران اور ملازمین کی تقرریاں کرائی تھیں، جن میں سے 385 افسران اور ملازمین کو 17 مارچ 2020 کو سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دے کر ادارہ کی ملازمت سے برطرف کر دیا تھا، لیکن اس دوران EOBI کے بعض اعلیٰ افسران نے دھوکہ دہی اور بدنیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خلاف ضابطہ بھرتی شدہ افسران اور ملازمین کی فہرستوں میں ہیرا پھیری کر کے خلاف ضابطہ طور پر بھرتی شدہ 42 ملازمین کو برطرفی سے بچا لیا، جو اب بھی دھڑلے سے EOBI میں ملازمت کر رہے ہیں۔ ان میں نثار احمد مغل PS ریجنل آفس سکر، میاں فرمان اندڑ PS G&D ہیڈ آفس، اور انیل احمد سریو PA ریجن آفس ویسٹ قابل ذکر ہے، جو پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مطلوبہ تعلیم اور ٹیکنیکل قابلیت نہ ہونے کے باوجود اس وقت کے وفاقی وزیر محنت سید خورشید احمد شاہ کی سفارش پر EOBI میں براہ راست PA اور PS کی ٹیکنیکل سیٹوں پر بھرتی ہوئے تھے۔ نثار احمد مغل ایک عرصہ سے ریجن آفس سکر میں PS کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے سکر میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر سید خورشید احمد شاہ کے پرائیویٹ سیکرٹری کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، اور ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کی سیاسی پروگراموں، تقریبات اور دوروں کے انتظامات میں مصروف رہتا ہے۔
لیکن بھاری تنخواہیں، میڈیکل سہولت اور پرکشش برات EOBI سے حاصل کرتا ہے۔ EOBI کے دفاتر میں ہونے والا جو سلوک ہے ملازمین کے ساتھ، وہ تو آپ نے دیکھ لیا ہے، اور یہی ملازمین جو ہے پینشنرز کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ EOBI کے دفاتر میں ان کے اپنے ملازمین کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، اور دفاتر میں موجود ان کے پارٹنر جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ کہانی تو یہاں سے ہی اب میں آتا ہوں آپ کی پینشن کے حوالے سے پیش رفت پر۔ تو EOBI کی پینشن کے حوالے سے جو موومنٹ ہے اس کے اندر دن بدن تیزی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ہم نے علاقائی پریس کلب جو ہیں ان کو بھی ایکٹیو کر دیا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی پریس کلب اور لاہور پریس کلب جو ہے وہاں تک بھی دسترس حاصل کی جائے اور ان کو بھی اس موومنٹ کا حصہ بنایا جائے، اور وہ بھی باضابطہ طور پہ ہمارے ساتھ جو ہے اس موومنٹ میں کھڑے ہوں۔ ہیومن رائٹس ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کی طرف سے جو چیف جسٹس آف پاکستان کو لیٹر لکھا گیا ہے، اس حوالے سے جو ہے کیا پیش رفت ہے وہ میں نے آج کوشش کی ہے کہ ان کے حکام سے بات ہو جائے اور وہ ہمیں آگاہی دے سکیں، لیکن وہاں کلرک کے جو ہے موجود نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی بڑی معلومات ہمیں حاصل نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن جو اس وقت تک کی معلومات ہیں اس کے مطابق EOBI کی پینشن میں اضافے کے لیے اقدامات جو ہے وہ ہو رہے ہیں، اور اقدامات میں تیزی بھی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی دو بڑی لیبر تنظیموں نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج کے نتیجے میں انہوں نے بھی EOBI کی پینشن میں اضافے کا مطالبہ کیا، اور اس حوالے سے جو سب سے اہم پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ EOBI کے جو قاضی عبدالجبار صاحب ہیں انہوں نے ایک صوبہ سندھ کے سیکرٹری سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے مزید پیش رفت کی نوید بھی ہمیں سنائی ہے۔ اس کی ویڈیو جو ہے وہ میں کچھ دیر کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو جو تازہ ترین ہے وہ یہی ہے کہ بڑی حوصلہ مند، حوصلہ افزا معلومات ہیں آپ کی پینشن کے حوالے سے، بہت زبردست بڑے مثبت اقدامات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو ہی انشاءاللہ کوئی رقم کا تعین ہوتا ہے کہ کس قدر پینشن میں اضافہ ہونے جا رہا ہے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کو آگاہی دے دوں گا۔ اور سر دست مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔